अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। सर सबसे पहले तो आज रमज़ान शुरू हो गया, रमज़ान मुबारक तमाम तमाम दोस्तों को, और अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को जी बरकतें समेटने की रमज़ान की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिल्कुल। तो आज है क्या? सर आज वो जस्टिस काजी फाइज साहब का जो अपना केस बराह रास्त दिखाने वाला मामला था उसका फैसला, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुल्क भर में जारी एहतजाज। अगरचे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात भी की इमरान खान से और वो काबीना का इजलास भी हुआ, लेकिन कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही। फिर जो पीडीएम का मुस्तकबिल है उनका भी आज इजलास था। नवाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं, मौलाना साहब ने कोई और ऑफर करा दी, ये क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं काजी फाइज साहब वाले मामले से, लेकिन आज की बात करने से पहले 17 मार्च वाला एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ मैं व्यूअर्स को। जी जी, पहले ये देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि शायद ये फुल कोर्ट को भेज दें, ठीक है, तमाम जजेस बैठ के फैसला कर लें कि लाइव हो सकता है कि नहीं हो सकता। जुडिशल ऑर्डर के बजाय कोई इंतजामी मामले की तरफ चला जाए, ठीक है। लेकिन वो जो हो रहा है वो तो फिर आपके सामने जब जी सर, ये था 17 मार्च वाली बात आपकी, और आज क्या हुआ? यार 17 मार्च में यही कहा था कि ये इंतजामी तौर पे फुल कोर्ट को जाएगा जी, कि वो रूल बना ले कोई, ठीक है। और लेकिन साथ ही हमने ये कहा था कि ये जो हो रहा है ये लिखा है ना, हाँ जी, वो तो आपके सामने है। बिल्कुल। यानी जो पोजीशन बाजार ये लग रही थी और जो मेरे जराए जजेस के हवाले से थे वो माइंड में कब किया हुआ था सबने कि ये मामला जाएगा फुल कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि वो रूल्स वगैरह बनने हैं। 91 कानूनी तौर पे तो कोई कदगन है नहीं बिल्कुल लाइव दिखाने पे, और रूल्स वगैरह बनने हैं, कोई टेक्निकल मामला हैं, ठीक है, इस तरह की बातें हैं। और ये 6-4 से वो कह रहे हैं आया, इसकी तफसीलात हम आगे जाके बताएंगे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है। और लेकिन जो ये जजमेंट आई है ना, ये मुख्तलिफ हवालों से बड़ी मानी खेज है, ठीक है। आपको याद होगा जब जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस जो था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला, जी जी, उसे चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट जी, में। तो वो जो बेंच बना था 10 रुकनी बेंच था, जी जी, 7-3 से वो फैसला आया था। मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी, मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर और मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि मामला ख़त्म, ठीक है, कलदम जो उनके खिलाफ रेफरेंस है। हाँ जी, लेकिन बाकी 7 जज जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएगा, वो तहकीकात करेगा, अगर फिर वो अपनी रिपोर्ट दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजेगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस मामले को देखेगी कि रेफरेंस बनता है कि नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना। बिल्कुल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी कल इजलास हो रहा है, उस पर भी बात बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है। बात थोड़ी सी आज लंबी हो जाएगी मेरे ख्याल काजी साहब के बारे में। ठीक है, अच्छा, वो 3 जजेस के नाम बता दिए जिन्होंने ये कहा था कि मामला खत्म। हाँ जी, आज जो जजमेंट आई है जी, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि सुप्रीम कोर्ट में ना 2-3 ग्रुप बन चुके हुए हैं, ठीक है, जजमेंट्स के हवाले से। ठीक है, यानी हर दूसरी जजमेंट में जो मुफादयामा की है वो इख्तलाफी नोट कोई ना कोई आ रहे थे। यानी 100% जजेस जो हैं वो आइन की तशरीह करते हुए एक पेज पे नहीं है, ठीक है, आगे पीछे है। ठीक है, अब अगर रेफरेंस वाला जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 7-3 से जो आई थी, उसमें उसके में बेंच में शामिल 2 जजेस जिन्होंने कहा था मामला भेज दिया जाए FBI को, हाँ जी, 7 के साथ, हाँ जी, मिस्टर जस्टिस मदर आलम खान मियां खेर हाँ जी, और मिस्टर जस्टिस मंसूर अहमद मलक, ठीक है, उन्होंने भी ये बात की थी, ठीक है, उन्होंने इख्तलाफ। लेकिन आज उन्होंने ये फैसला किया है जो दिया है, हाँ जी, उन्होंने सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अपना मकबूल बाकर साहब की जजमेंट है, जिन्होंने ये कहा है अपनी जजमेंट में कि जनाब ये वही बात मुकदमा वाली कुछ टेक्निकली मामला हैं, ठीक है, और फिर 191 रूल्स वाली बात भी उन्होंने की है। ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है, डायरेक्शन दी है रजिस्ट्रार को कि इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके ठीक है, फौरी तौर पे जब समाअत खत्म हो तो जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उस पर डाल दी जाए, ठीक है, ताकि लोगों का जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है
اس کے تقاضے پورے ہو سکیں. آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت ہر بندے کو حق ہے کہ مجھے انفارمیشن ملے. تو وہ کہتے ہیں وہاں آڈیو ڈال دیں. یہ 4 ججز نے کہا ہے. اب یعنی یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں جی انہوں نے تو پہلے ہی فیصلہ دیا ہوا ہے. انہوں نے آپ کو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے میرا خیال کہ جب 10 رکنی بینچ نے قاضی کے ریفرنس کا فیصلہ کیا تھا نا, اس وقت جسٹس یحییٰ افریدی نے ان کی پٹیشن ڈسمس کی تھی. لیکن جو پاکستان بار کونسل اور دیگر وکلا تنظیموں کی درخواستیں تھیں جی جی ان کو منظور کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اور جسٹس مقبول باقر صاحب کے ساتھ اتفاق کیا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ریفرنس اڑا دیا تھا اس طرح. یعنی یہ 3 لوگ جو تھے وہ تھے ریفرنس مکمل اڑانے والے. اب ان کے ساتھ 2 بندے اور شامل ہو گئے. اچھا. مسٹر جسٹس نظر عالم خان میاں کے اور مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی 6 رکنی بینچ کی اسی کیس میں, پہلے 6 رکنی بنا تھا بعد میں 10 رکنی بنا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ججز تو اپنا نقطہ نظر اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ ریفرنس ختم. ہاں جی 3 جج. بالکل. اس لیے یہ زیادہ فعال کردار ادا نہیں کریں گے ریویو پٹیشن میں. ٹھیک ہے. بالکل. یہ تو ریویو پٹیشن کے اندر ایک متفرق درخواست تھی قاضی صاحب کی کہ جناب اس کو لائیو نشر کیا جائے اس کی پروسیڈنگز. ٹھیک ہے. اب 2 جج نکل کے بیٹھے تھے یعنی 5 ہو گئے. بالکل. 5 ادھر 5 ادھر. اور ایک نئے جج ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب. ٹھیک ہے. وہ ایک جج ریٹائر ہو گئے تھے 10 میں سے, ان کی جگہ ان کو شامل کیا. ٹھیک ہے. ان کے شامل اب ان کا کوئی پتہ نہیں وہ ریویو میں کدھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سردست وہ گئے ہیں اکثریتی بینچ کے ساتھ جنہوں نے جسٹس عمر رضا بندیال والا بینچ ہے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ گئے. ٹھیک ہے. اب عام طور پہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کی ریکارڈنگ یا لائیو نشر کرنے والی جو بات ہے اس پہ فیصلہ ہو گیا. سارے جج یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہوا. فیصلہ فل کورٹ کو گیا ہے. ٹھیک ہے. جو اقلیتی فیصلہ ہے 4 ججوں کا انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت رولز بنتے ہیں سپریم کورٹ کے رولز میں اس کا اندراج ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ لائیو کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسوں کو. ٹھیک ہے. انہوں نے تمام ججوں نے یہ کہا کہ مفاد عامہ کے تمام کیس 184(3) کے تحت جو ڈائریکٹلی سنتے ہیں سو موٹو بھی لے لیتے ہیں جس میں مفاد عامہ کے جو آئینی درخواست کے ذریعے لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے نواز شریف والا کیس بھی تھا اس میں. ٹھیک ہے. وہ کیس وہ کہتے ہیں کہ لائیو جانے چاہیے. ٹھیک ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں. اب اس میں جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں انہوں نے پھر ڈسمس کر دی ہے پٹیشن قاضی صاحب کی. یہ کہہ کہ قاضی صاحب جیسے میں نے پہلے کہا قاضی اس میں بطور مدعی نہیں آ سکتا تھا. انہوں نے وہاں بھی کیا لیکن اوور آل انہوں نے دوسری درخواستوں میں فیصلہ قاضی صاحب کے حق میں دیا ہوا. ٹھیک ہے. وہ نہیں بدلنا, وہ وہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. وہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ انہوں نے کہا تھا تو چپ کر کے بیٹھو 6 ججوں نے کہا ہوا. لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے نا مفاد عامہ کا جو کیس ہے آئین کے آرٹیکل 184(3) یعنی 184 سب آرٹیکل 3 اور 186 جو ہے کہ سپریم کورٹ کو مکمل انصاف کے لیے تمام تر اقدامات کرنے کا اختیار حاصل. ٹھیک ہے. اس کے تحت انہوں نے بھی کہا کہ یہ معاملہ بھیجیں آپ رجسٹرار کو حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ یہ فل کورٹ کے لیے پٹ کریں معاملہ. ٹھیک ہے. اور رولز وغیرہ بنائیں. ابھی تک رولز بنے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے آج کے دن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے وہ ڈسمس کیا ہے. صحیح ہے. 4 نے منظور کیے. ٹھیک ہے. 6 نے ڈسمس کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو کہا ہے بندیال صاحب نے ججمنٹ لکھی ہے شارٹ ججمنٹ, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم درخواست ڈسمس کر رہے ہیں لیکن آئین کے آرٹیکل 19A جو ہے ہاں جی اس کے تحت ہر بندے کا یہ حق ہے کہ اسے انفارمیشن ملے. ٹھیک ہے. تو یہ لائیو کے لیے کریں. اور یہ لائیو کیسے ہوگا وہ کہتے ہیں طریقہ کار کا تعین جو ہے وہ فل کورٹ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. فل کورٹ انتظامی سائٹ پہ, انہوں نے یہ بھی لکھا ہے انتظامی سائٹ پہ. ٹھیک ہے. فل کورٹ یعنی جو جوڈیشل پالیسی ہے یہ تھوڑا سا فرق سمجھے. فل کورٹ جوڈیشل سائٹ پہ کیس ایسے ہی سنتی ہے جیسے یہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور انتظامی سائٹ پہ جیسے جوڈیشل پولیسی بناتے ہیں ہاں جی وہ تمام ججز بیٹھ کے یا سمری سرکولیشن کے ذریعے ٹھیک ہے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، یا سپریم کورٹ کے جو رولز بنائے جاتے ہیں یا مختلف قسم کی پالیسیاں انصاف کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں عدالت کے حوالے سے، وہ انتظامی سائٹ پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے انتظامی سائٹ پہ وہ رولز بنانے کے لیے کہا ہے ٹھیک کہ ہے تاکہ لائیو نشر کیا جائے، اور کیا جائے تو کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے اب مجموعی طور پہ جو صورتحال بنی وہ پانچ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے اور 5 جو ہیں وہ ڈسمس کر رہے ہیں، لیکن گنجائش انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ وہ جناب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قاضی صاحب غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہو سکتے. آج عدالت میں تھوڑی سی تلخی بھی ہو گئی ہے. جب یہ فیصلہ اناؤنس کیا تو انہوں نے کہا جناب 4 شیئر سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو قاضی صاحب نے پوچھا جسٹس عمر رضا بندیال صاحب سے کہ کیا کون کدھر ہے، کس نے اختلافی نوٹ دیا اور کس نے اکثریتی فیصلہ دیا. ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یار تیرے کو آئے گی دیکھ لیں. ٹھیک ہے اس طرح کا معاملہ. اور پھر وہ تھوڑے سے نا کہا جا رہا ہے کہ وہاں جس کے چہرے پہ تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی. اچھا پریشانی کہہ لیں آپ، گھبراہٹ یا گھبراہٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہ پریشانی تھی. اور سنا ہے کہ مسٹر جسٹس عمر رضا بندیال جو ہیڈ کر رہے ہیں اس کو بینچ کو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے ہی ایسی بڑی لچک دکھا رہے ہیں. اوہ قاضی صاحب سے کہا ہے کہ ہم پہلے ہی کافی لچک دکھا رہے ہیں آپ کے والے سے. جج کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، وہ تو کلائنٹ ہیں، ہاں جی وہ تو مدعی کے طور پر انصاف لینے آئے ہیں. وہ آپ نے کسی کا چہرہ دیکھ کے کیوں اس کے ساتھ لچک دکھانی ہے؟ بالکل جج کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن وہ لب الباب یہی نکلا. اب اس پہ کب ہوتا ہے، اگر اس کی ڈیٹ نہیں ڈالی انہوں نے بھی ہاں جی کہ اس کی سماعت کب ہونی ہے، ٹھیک ہے اگر ڈیٹ ڈال دیتے کل سماعت شروع ہو جاتی تو وہ قاضی صاحب یہ تقاضا نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے جناب رولز بنا لو. ٹھیک ہے بالکل وہ بھی اگلی تاریخ سماعت سے پہلے رولز والا پروسیس شروع ہو جائے. چیف جسٹس پاکستان چاہیں ہاں جی تو کل ہی رولز والا پروسیس شروع کر دیں. بالکل بالکل اب تو یہ فل کورٹ کے ہاتھ میں ہے. فل کورٹ میں بھی وہی ہونا ہے. وہ یہ 5-6 رہ جانے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی دیکھیں نا، باقی تو جو ایک اور بات جو پتہ چلی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو کل اجلاس ہو رہے ہیں نا، اس میں وہ آپ اس کو مشاورتی یا جائزہ اجلاس کہہ لیں. وہ جو مختلف درخواستیں ان کے پاس پینڈنگ ہے نا، اور خاص طور پہ جو رپورٹ آئی ہوئی ہے قاضی صاحب والی، اس کا انہوں نے جائزہ لینا ہے کہ اس پہ آگے کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا. وہ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان ججز ہیں ان میں سے کسی کے ہینڈ اوور کو کوئی معاملہ ایک ایک کر دیا جاتا ہے. دیکھیں اس کو، آپ بتائیں کہ جناب اس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یا یہی اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے جو قاضی صاحب والا ریفرنس آیا تھا نا، ہاں جی صدارتی ریفرنس، وہ بھی ہینڈ اوور کیا گیا تھا جسٹس عظمت سعید صاحب نے. اچھا عظمت سعید صاحب نے یہ کہا تھا پنجابی میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بھئی یہ گنجائش نکل دی تو نہ لایا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے پنجابی میں اس کا مطلب انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ جناب اس پہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. تو اب دیکھیں کس کے ہینڈ اوور کرتے ہیں کیا نہیں. اور پتہ یہ چلا ہے کہ مسٹر جسٹس عمر رضا بندیال جس پارٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی رکن ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کی جو فارمیٹ ہے، 3 سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جی یعنی کہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، ٹھیک ہے جسٹس مشیر عالم صاحب اس کے بعد، اور تیسرا نمبر مسٹر جسٹس عمر رضا بندیال کا ہے. ٹھیک ہے وہ اس میں شامل کل والے اجلاس میں نہیں ہو رہے. اچھا یہ کیونکہ وہ یہ کیس سن رہے ہیں، کیس سپریم جوڈیشل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے اب یہ ضروری نہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی جج دستیاب نہ ہو تو لازمی طور پر نیا جج شامل کیا جائے. ٹھیک ہے ویسے تو اگر وہ دستیاب نہ ہو یا اس کے خلاف کیس ہو تو اس سے نیچے سینیارٹی والے جو ججز ہیں وہ، تو اس سے آگے قاضی صاحب خود ہیں، وہ بھی نہیں آ سکتے. پھر اس کے بعد جو بینچ میں موجود نہیں ہیں جی اور سینئر ہیں ان میں مسٹر جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، ٹھیک ہے اور مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں. ٹھیک ہے ان دونوں کو پہلے والا بینچ تھا، ریفرنس والا جو تھا اس میں شامل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کیونکہ اگر قاضی صاحب فارغ ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. طارق مسعود صاحب چیف جسٹس بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے اور جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں
اب تو انہوں نے چیف جسٹس بنے بغیر ریٹائر ہو جانے ہیں ٹھیک ہے طارق مسعود صاحب. ٹھیک ہے اگر قاضی صاحب کا پتا بیچ میں سے کٹ جاتا ہے ہاں جی تو پھر ان کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے چیف جسٹس بن سکتے ہیں. اور اعجاز علی احسن صاحب جو ہیں ان کا جو ٹینیور ہے بطور چیف جسٹس ہاں جی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب کے جانے سے. ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ سپریم جسٹس میں بیٹھیں گے, کیونکہ یہ اپنا فیصلہ اپینین دے چکے ہیں کہ ہمارا کیونکہ مفاد وابستہ ہے. اعتراض بھی کیا تھا, اس لیے مناسب سمجھے کہ نہیں بیٹھیں گے. تو اس میرا خیال ہے کہ یہ سپریم جسٹس کونسل میں بھی نہیں بیٹھیں گے. سپریم جسٹس کونسل جو ہے وہ 4 بندے ہی اس کا فیصلہ کریں گے, 2 سپریم کورٹ کے جج, ٹھیک ہے ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کیونکہ اس کا وہ 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے اور ایک سینئر موسٹ ہائی کورٹ کا اور پھر دوسرا بھی سینئر موسٹ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس. ٹھیک ہے. تو یہ سارا ایشو اور ہو سکتا ہے, شنید ہے, بلکہ اندازہ ہے, شنید نہیں ہے, سوری معافی چاہتا ہوں, اندازہ ہے کہ کل اگر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ کہتے کہ ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے, اس پہ تو کوئی ریفرنس نہیں بنتا قاضی صاحب کے خلاف. اچھا کہہ سکتی ہے وہ دیکھ کے ہاں جی کہ قاضی صاحب نے کہ قصور انہوں دی مسز دے بچیاں دے ساسے نے تے قاضی تے انہوں دا جواب دے نہیں ہے نا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں کنسپریسی تھیوری والے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم سپریم جوڈیشل کونسل کے موجودہ جو صورتحال ہے ہاں جی اور چیف جسٹس پاکستان جو ہے مسٹر جسٹس گلزار احمد, ہاں جی وہ شاید اس کو کسی کے ہینڈ اوور کر دیں اس کا جائزہ لینے کے لیے, یا وہاں جائزہ لے کے کچھ کر لیں, لیکن اس کو اناؤنس شاید نہ کیا جائے, اس کو تھوڑا ڈیلے کریں گے, کیونکہ یہ جو نظر ثانی والا معاملہ ہے اس کا فیصلہ آئے گا, ٹھیک ہے تو اس وقت تک تو اس کو پینڈنگ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سر ایک ضمنی سوال تھا میرے ذہن میں کہ کیا پاسبل ہے کہ جو یہ قانون بنانا ہے براہ راست نشریات والا, یہ جلدی بنا رہا جائے اور قاضی صاحب کی درخواست ہے ان کا کیس اسی قانون کے تحت سنا جائے؟ وہ میں نے عرض کی نا, وہ اگر یہی تو عرض کی ہے میں نے کہ چیف جسٹس پہ منحصر ہے, ہاں جی وہ فوری طور پر اگر چاہیں تو کل ہی ہاں اجلاس بلا سکتے ہیں, ان کا سوال دید ہے. ٹھیک ہے. اور چاہیں تو انتظار کریں, لیکن اس فیصلے کے تحت جو بینچ ہے یہ اس جو موجودہ بینچ نے فیصلہ دیا ہے 6-4 سے جس کو کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کیس کو قاضی صاحب والے کیس کو براہ راست نشر کرنے کے لیے یا نشر کرنے سے پہلے ٹھیک ہے وہ بنا لیں. وہ ججمنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا جسٹس عمر تا بندیال کے ساتھ ایگری کرنے والے ججز, وہ 5, ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درخواست ڈسمس ہے, لیکن مفاد عامہ کے کیسز, دیگر کیسز جو ہیں اگر وہ بھی آ جاتا ہے بالکل, تو اس کے لیے رولز بنا لیں تاکہ لوگوں کو براہ راست دکھانے کے لیے یا جو بھی طریقہ کار طے کرے ہاں جی فل کورٹ ہاں جی وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ یہ کیس اور مفاد عامہ کے دیگر کیس جو ہیں ان کے براہ راست نشر کرنے کے لیے رجسٹرار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس یہ فائل پٹ کرے اور اجلاس بلائے. جبکہ 4 ججز کہتے ہیں کہ رول تے بندے رہن گے, تسی ریکارڈنگ کر کے تے پہلے پونا شروع کرو نا کام. یہ سارا لیکن 6 ججز جو ہیں انہوں نے مسترد کیے ہیں, اور وہ معاملہ لازمی طور پہ کہتے ہیں کہ جب رول بنیں گے تب پھر دیکھ لیں گے. اب تو یہ ختم ہو, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ رول بناؤ, لیکن اس کیس کے لیے نہیں, جس نے انیشیٹ کیا اس کو فائدہ نہیں ملے گا. فائدہ مل بھی سکتا ہے, نہیں بھی مل سکتا ہے, یہ سوال اٹھا سکتے ہیں وہ بالکل کہ جناب آپ پہلے وہ رولز والا معاملہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. سر وہ دوسرا معاملہ جو تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج چل رہا ہے, یہ یار دیکھیں نا, وہ آج ایک اور مقدمہ بھی درج ہو گیا, ایک پولیس والا شادرہ تھانے میں مقدمہ درج ہوا ہے. جی جی, وہ آپ کے جو 7 سینٹرز بھی ہیں ان کے اور بھی شعرا ہے ان پہ, اور جو وہاں موجود لوگ تھے ان پہ. ٹھیک ہے. اس ایف آئی آر میں کہا کہ 3-4 دن پہلے 4-5 دن پہلے یہ شورا کا اجلاس ہوا تو اور فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب مظاہرے مظاہرے کرنا ہے اور باہر جانا ہے, وہاں اسلام آباد جانا ہے, وہی جو فرانس والا ایشو ہے اس پہ. تو یہ جناب وہ مساجد میں اعلان کروائے اور پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے, اور ہمارے کانسٹیبل تھے محمد افضل, وہ شادرے کے تھانے کے دودھ میں, تو وہ انہوں نے مارا اور ہاسپٹل لے جا رہے تھے اور وہ دم توڑ کے شہید ہو گئے. تو انہوں نے
شورا والے لوگ بھی، اور 302 قتل کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، اور دہشت گردی کی دفعات گزار رہے ہیں، لگنی تھی. حکومت کی یہ اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی کہ بھی 8 دن تھے، آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم یہ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ وعدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ وہ اٹھانا چاہ رہے تھے وہاں. وہ کہتے ایک دفعہ اٹھا دو، بعد دیکھ لیں گے. ابھی تو 20 تاریخ کو انہوں نے 20 تاریخ اپریل تک انتظار کرنا تھا. دوسرا جو معاہدہ ہو گیا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، تو وہاں بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ میں لے جانے کی بات کرتے، پوری پارلیمنٹ کو پھنسا لیتے اس ایشو میں. ٹھیک ہے نا. دیکھ رہے جو توہین رسالت کا ایشو ہے، وہ تو ہماری جان، اپنے بچوں کی جان، اپنے والدین کی جان سے زیادہ ہمیں وہ ان کی عزت عزیز ہے. تو اس پہ تو کوئی مسلمان جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا. اب آپ سب لوگوں کو اس میں پارلیمنٹ، پوری پارلیمنٹ کو، تمام پارلیمنٹیرین کو اس میں پھنسانے کے لیے، یہ آزمائش میں ڈالنے کے لیے کہ جناب یہ ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے کہ فرانسس طلگا. وہ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اس طرح نکالنے کے بعد میں وہ بنو لے گئے. اصولی طور پہ تو یہ ہمارے جو ہینڈسم وزیر اعظم ہیں اور یہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے تو انسانوں والی بات نہیں کی ہے. بھائی یہ اگر آپ ریاست مدینہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب میں اگر واقعات بیان کروں گا مطلب کہ توہین رسالت کرنے والے لوگوں کا جب صحابہ کرام نے ان کے ساتھ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خون رائے گا گیا. یعنی جو توہین رسالت کرنے والے لوگ تھے وہ جب قتل ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف احادیث ہے ایسی پکی مستند، انہوں نے فرمایا کہ ان کا خون رائے گا گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی وہ قصاص نہیں، کچھ نہیں ہے جڑا تسی کر دیتے ہو کوئی قصاص نہیں. یہ اتنا بھی نہیں کر رہے. وہ فرانس والوں سے کر لیتے، بات کر لیتے، نہیں توڑ دیتے کر لیتے. اگر بہت، یا پھر دعوے نہ کرو یار، اگر دعوے کر رہے ہو تو پھر کچھ کر کے بھی دکھاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب OIC کا اجلاس بلائیں گے، یہ وہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جناب ہم OIC کا اجلاس میں یہ معاملہ رکھیں گے، پورے مسلمان ممالک پہ ہم زور دیں گے، اس پہ کھڑے ہوں. اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اقوام متحدہ میں تقریر کرنے، OIC کے جو رکن ممالک ہیں، اگر وہ کوئی فیصلہ کر کے فرانس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جیسے کچھ ممالک نے کیا بھی اپنے طور پہ، انفرادی طور پہ بڑے بزنس مین جو ہیں وہاں کے، انہوں نے کیا اس طرح. اب یہ جو مظاہرے 2 دن سے قابو نہیں پایا جا سکا، اس کا نتیجہ پتہ کیا ہو گیا؟ آج پورے لاہور میں چینی نہیں مل رہی. 2 وجوہات ہیں. چینی ایک نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریٹ مقرر کر دیا جناب 80 روپے فی کلو کے حساب سے ہم نے ملوں سے اٹھانی ہے، اور دکانداروں کا کہ 85 روپے سے مہنگی آپ نے بیچی. دکاندار اب کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ وارہ ہی نہیں کھا رہا، ہم نے جو چینی خریدی 90 روپے خریدی، ہم اس کو 85 روپے کیسے بیچیں گے؟ اگر بیچتے ہیں تو چھاپے مار کے پکڑتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے کچھ غائب کر دی انہوں نے. جو ان کے اپنے بازار لگے ہوئے ہیں، یوٹیلٹی اسٹورز ہیں، وہاں بھی ختم ہو گئی چینی. اب کہہ رہے ہیں جی نا فیصل آباد سے آ رہی تھی چینی، پتہ نہیں 20,000 ٹن یا کتنے ٹن، تو وہ سڑکیں بند ہے، وہ نہیں، سپلائی رکی ہوئی ہے. آج تو یہ ہے، اب پہلے بات کر کے لوگوں کو الرٹ نہیں کر دینا چاہیے. اگر یہی صورتحال رہی تو کل کو پیٹرول بھی نہیں ملنا لاہور میں اور پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں. پیٹرول کی سپلائی رک جانی ہے. کتنے دن کا وہ ان کے پاس سٹاک ہوتا ہے؟ 1-2 دن پیٹرول پمپ جتنے دن کا بھی. اس کے بعد اگر یہی صورتحال رہتی ہے، اور خاص طور پہ جو آتشگیر مادہ ہوتا ہے اس کو تو وہ لے کے نکلتے نہیں، لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی قلت پیدا، اور دیگر رمضان شریف آ گئے اور مختلف چیزوں کی قلت جو ہے یہ، اور وہ اوپر بیٹھ کے ریاست مدینہ اور آج مختصر کرتے تھے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. وہ جو آپ کے آج ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جی،
उसका भी कोई नतीजा नहीं तो जाने निकला। हाँ अगर निकलना होता ना वो यही कोई अब तक मामला सेट हो गया होता। हाँ जी वो हमने बड़ी तफसील से कल बात की थी बिल्कुल। कि लोग पता करेंगे मसाजिद में ऐलान किसने करवाया है, और कोई भी पाकिस्तान की जो तंजीम है वो किसी तरबियत के बगैर इतनी मुनज़्ज़म नहीं हो सकती जितनी है। तरबियत करने वाले या जो भी हैं हाँ जी या तरबियत याफ्ता लोग जो हैं उनकी ये काम है। आम आदमी को तो वो उसकी गिरफ्तारी जो है हाँ जी साद हसन रिजवी की, हाँ जी उस पर इतना रद्द-ए-अमल शदीद, ये वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी इज़्ज़त के हवाले से जो बात है बिल्कुल वो तो ठीक है, मानते हैं बिल्कुल तमाम मुसलमानों का एक जज्बा है। उनकी गिरफ्तारी तो अभी 8 दिन बाकी थे, अभी तो तैयारी श्यारी हो रही थी। हाँ जी तो वो अचानक गिरफ्तार करके क्या किया क्या नहीं किया, ये किसने मुश्किल किया, किसने पहले बताया हुआ था उनको जनाब गिरफ्तार हो गए तो फिर ये काम करना है, ऐसे ऐलान करवाना हाँ है, जी ऐसे शेलिंग होनी है। वो तस्वीरें आप देखें, लोग भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, बिल्कुल। हमारे नुमाइंदे भेज रहे हैं, वो पुलिस वालों का अच्छी खासा वो हाँ जी वर्दियाँ वर्दियाँ फड़ी हैं सब आने सार पा वो पीछे हाँ लुहान किया किया हुआ है, बहुत लुहान किया हुआ है, नारे भी लगवाए हैं बिल्कुल। घेर के। सर मुझे याद आ रहा था कि जिस तरह आज आर्मी चीफ ऑफ रेस्क्यू के लिए गए, इस तरह ये टीएलपी ने 2018 में भी एक एहतजाज किया था और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था, तब भी ये गए थे और तब इन्होंने मुलाकात के बाद बयान जारी किए थे। यार असल में पता है जो फैजाबाद वाला धरना है जी जी उसके हवाले से जो काजी साहब की जजमेंट है जी जी कि जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की है जर्नैलों ने, हाँ जी और जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। सियासत में मुदाखलत करना, आइन को तहफ़्फ़ुज़ ना देना, ये आइन की खिलाफ वर्जी। आइन में लिखा हुआ कि मैं सियासत से दूर रहूँगा, बिल्कुल उस पर अमल हो जाता, उस पर अमल नहीं करना, हाँ उसको उल्टा फंसा देना बेचारे को। कहना तुमने ये बात नहीं की, आज वो अब वो गोलमोल जवाब दे के आए। ये मैं आपको बताऊं, ये मिलने नहीं गए थे, अच्छा वज़ीर आज़म ने, जमहूरी वज़ीर आज़म ने तलब किया था फौजियों को उनको कि ये क्या हो रहा है बताएं, ठीक है और उन्होंने यही जो सोर्सेस कह रहे हैं, हाँ। उन्होंने यही कहा कि देखते हैं, करते हैं, इनको बुलाते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है तो ये अचानक ही हो गया, ये अचानक वाली बात है। अचानक इतना मुनज़्ज़म हो रहे पूरे इतना मुनज़्ज़म, बड़े पैमाने वो पे। इतना मुनज़्ज़म हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं, आग शाग लगी है कुछ जगहों हाँ पे, सिंध में हो गए हंगामे, हाँ लेकिन इस तरह पूरा पाकिस्तान चौक नहीं हो गया था। वो बहुत बड़ा अफसानिया था। बिल्कुल। इनकी रसूल सल्लम की इज्जत तो खैर सारकों पर सबसे ऊपर, लेकिन जो साद रिजवी है उसकी गिरफ्तारी में इतना बड़ा हंगामा हो जाना, ये थोड़ा था। और अब शेख रशीद साहब ने कबीना के इजलास के बाहर कह दिया कि कोई रिहाई का फैसला नहीं हुआ। हाँ जी भाई अगर इनको नहीं काबू कर सकते, हालात कंट्रोल में नहीं है आपके, मैं बताऊं जब मार्शल लॉ लगता है ना, जी जी उससे पहले लोगों के जहन में यही बात डाली जाती है, रासख कर दी जाती है कि भाई जी ये जो हुकूमत है ये हालात कंट्रोल नहीं कर सकती, हाँ जी हालात कंट्रोल करने के लिए किसी और को आना पड़ेगा। वो ये बात हर मार्शल लॉ से पहले आप देख लें, बिल्कुल यही हुआ है ठीक कि अब ये हुकूमत नाकाम होगी। ठीक है अब इससे बड़ी नाकामी का जब कल को चीनी नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा लोगों को। तो मैं 2-3 बंदों ने मुझे कहा है कि यार चीनी का आखिरी डब्बा से भी मुक गया, यानी चीनी इसका मतलब 2-3 दिन से नहीं मिल रही थी। हाँ जी। आज रमजान में तो बिल्कुल ही वो उन्होंने बहाना हो गया जनाब, वो सप्लाई रुकी हुई है। तो लोग जब परेशान हो गए, यार कोई थी आके इस तो जान छुड़ावे ना, हाँ जी लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं, यार ऐस मसले तो निकली है, बाकी बात देख लांगे। ठीक है। ठीक है ना। तो सर वो जो पीडीएम में कंफ्यूजन चल रही है, आज उनका इजलास भी था, उन्होंने नहीं बुलाया पीपल्स पार्टी और यार ये हमने एक प्रोग्राम में कहा हुआ है कि पीपल्स पार्टी वाले ये करेंगे कि वो ढीला डाला था काम करेंगे, निकलेंगे भी नहीं, ठीक है और फटके छटके मारेंगे, जो भी किया हाँ उन्होंने जी। कर दिया, और मौलाना साहब उनको रेस्क्यू करेंगे, बिल्कुल ये कहा था। हाँ जी बिल्कुल कहा था, ठीक है ना। और मौलाना साहब को अच्छा चलो यार तुझे टाइम दो, यही हुआ है। यही हुआ है बिल्कुल। ठीक है ना। और मौलाना साहब जो है उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया कि हाँ हम जी। उनसे करते हैं कुछ। हाँ। हाँ क्या कहा लेकिन सर बोला? मतलब सब तो नरम मौका रखा है उन्होंने, क्या है कि एक मौका दें और हाँ देखते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब बड़े बात सुनो ना, वो जी, जी। मौका दे, लेकिन अंदर जो हुआ है वो भी तो बात सुन लिया करना, अंदर की जी। बात भी तो निकाला करना। ओके शादक खान अब्बासी वगैरह ने क्या कहा अंदर, उन्होंने कहा दौड़ो दौड़ाओ इन्होंने यार, केड़े उन्होंने कम WhatsApp अरशद इकबाल ने हाँ जी
अंदर की बात यार, ठीक है, बाहर की ये ठीक तो है। नुमाया बात, ओके। अंदर उन्होंने कहा यार इन्हें बंद करो नहीं तो ना सी ओके जानते हो, इन्हें भी जानते हो, इन्हें भी दफा करो, एन पी भी दफा करो। ओ और वो आपके जो हैं नवाज शरीफ, हाँ जी उन्होंने भी ये वहाँ साफियों से भी सुना बात की, और उन्होंने भी ये कहा कि भाई वो तो चले गए हैं अब, हाँ तो अब उनके वो वापसी के दरवाजे बंद हैं। बिल्कुल। लेकिन मौलाना साहब लगे हुए हैं, ये आखिर में जाके कि ढीला ढाला सा इनका रहना ही है, क्योंकि वो पीपल पार्टी के भी लिए एक मसला बनेगा। वो जो कहते हैं ना हमने वो मुंतखब करवा लिया अपना जनाब सेनेट गिलानी में, साहब को, वो पीडीएम की वजह से हो गया यार। बिल्कुल अकेले आप लोगों की क्या वो उसमें नहीं होना था। इतनी नहीं होना था वो उसके, और आगे जाकर भी फायदे खुद लेने इसी तरह ही लेने। और उनसे देखे ना वो जो उन्होंने रिजाइन किया पीडीएम के होदों से, हाँ जी वो अपनी श्री रहमान वगैरह ने, हाँ जी पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने ठीक है, कायरा साहब ने और में इफ्तिखार जो एनपी वाले थे वो तो निकल ही गए। हाँ जी तो जो इनका ग्रुप था व्हाट्सएप अहदेदारों का, उन्होंने डिलीट कर दिया उसमें से। बिल्कुल ये बंदे उनका ये तो अब अहदेदार ही नहीं, तो अहदेदारों वाले ग्रुप से इनको निकालें, निकाल दिया ठीक है ना, ताकि वो हम जो आपस में गपशप करते हैं कोई खुफिया मामला, अपनी हिकमत अमली नहीं। इनको ना पता रहे, वो जब आएंगे देख लेंगे। ये रमज़ान के बाद तक मामला ऐसे ही चलते जाना, रमज़ान अब रमज़ान हो जाना शुरू, बिल्कुल मौलाना साहब ने अपने मसाजिद में मसरूफ़ हो जाना है, खतरा भी है। और उन्होंने मौलाना साहब ने कहा कि सारी जमातें बराबर है, छोटी बड़ी बिल्कुल सबकी इज्जत है, हाँ जी और इसको मामले को थोड़ा बहुत लटकाएंगे। लेकिन नून लीग तो ये और नून लीग और बल्कि मौलाना के दीगर जो हैं नीचे वाले अहदेदार, वो ये कहते हैं कि यार इन दोनों से ये निकल गए हैं, इन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया हमें, तो इनको जानने दें, हम अपनी अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल अगली इंतखाब इत्तेहाद की मामला ठीक हो गया सर, इजाज़त है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।